اس پاک پروردگار کا بے انتہا شکر کہ جس نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اس نے ہمیں یہ آزاد وطن عطا کیا. ایک ایسا وطن کہ جس میں سجدوں کے وقت فرنگیوں کی یلغار کا خوف نہیں ہے. ایک ایسا وطن کہ جس میں سجدوں کے وقت ہندوؤں کی یلغار کا خوف نہیں ہے. ایک ایسا وطن کہ جس وطن میں ہماری تمام تر عبادتیں آزاد ہیں، ہماری تلاوتیں آزاد ہیں، ہماری آذانیں آزاد ہیں. جو بات کر رہا ہوں ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا. ہماری آذانیں آزاد ہیں کیونکہ ہندوستان میں آذانیں آزاد نہیں ہیں. ہماری نمازیں آزاد ہیں، ہمارے تمام ریچولز آزاد ہیں، ہمارا کلچر آزاد ہے، ہماری تہذیب آزاد، ہمارے تمدن آزاد، ہماری نارمز آزاد ہیں. تو اللہ کا شکر ہے صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں 23 مارچ عطا کیا. عجیب یادیں صاحب اس 23 مارچ کی، یعنی عقیدتوں کا، محبتوں کا، جوش و ولولے کا، جانثاریوں کا اور قربانیوں کا ایک انتہائی عجیب و غریب سا منظرنامہ ہے جو ان کھڑکیوں سے سامنے آتا ہے کہ جن کھڑکیوں کے جھروکوں سے جب انسان تاریخ کے ان کرتاس کو پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو قربانیوں کی عجیب اور عظیم سی داستانیں نظر آتی ہیں. ہر ایک وجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے بس جتا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. ہر ایک وجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک ایسا آزاد خطہ چاہتا ہے کہ جس خطے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کیا جائے اور زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہی گزارا جائے. کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس، یا یوں کہیے کہ اس عکس کی خیرات لے کر دنیا کے نقشے پر پاکستان اب ابھرنے کو ہے. عجیب منظر ہے صاحب، ہر دل بے چین ہے، ہر وجود میں ایک پیاس ہے، اور اشک باری کا عالم یہ ہے کہ دعاؤں اور التجاؤں کا سلسلہ مستقل ہے کہ یا اللہ اب تو ہم پر کرم کر دے کہ ایک ایسا خطہ عطا کر دے جس خطے میں ہم مکمل طور پہ آزادی کے ساتھ سانسیں لے سکیں. یہ آزادی عام نہیں ہے صاحب، اسے فار گرانٹڈ مت لیجئے، خدا کا واسطہ فار گرانٹڈ مت لیجئے. اور اگر لیتے ہیں تو جائیں جا کر ہندوستان میں دیکھیں کہ ہندوتوا کے مشن کے لیے کس انداز سے وہاں پر انتہا پسند ہندو کشمیر کے اندر کشمیریوں پر اور پورے ہندوستان کے اندر جس انداز سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں. یعنی آپ سوچئے نا کہ بابری مسجد کو رام مندر کہہ کر اس کی جنم بھومی کہہ کے لے بھی لیا، اس کی تعمیر بھی کر دی، اس کی اوپننگ بھی کر دی، اور مسلمان کچھ نہ کر پائے. تو اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی بنیادی طور پر کیا ہے. آزادی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں سمجھ آتی تو کل رات بھی بتلایا تھا، ایک لمحے کے لیے جائیے ارض مقدس پر اور دیکھیے اس وقت مسلمانوں کا وہاں پر کیا حال ہے. دیکھیے کس انداز سے انہیں زندہ درگور کیا جا رہا ہے، دیکھیے کس انداز سے ان پر بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، دیکھیے کس انداز سے ان پر زمین تنگ کر دی گئی ہے. تو اندازہ ہوگا کہ آزادی ہے کیا. مسجد اقصیٰ کے دروازے ان پر بند ہیں، لیکن آج پاکستان میں تمام مساجد کے دروازے مسلمانوں پر کھلے ہوئے ہیں. آپ جس مسجد میں چاہیں جا کر اللہ کی عبادت کریں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. یہ تو مسلمان ہیں نا، الحمدللہ. اقلیتوں پر بھی ان کی عبادت گاہوں کے دروازے مکمل طور پہ کھلے ہوئے ہیں، کوئی ان پر پاکستان میں پابندی نہیں ہے. تو جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کرنا تھا اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا عظیم ترین جذبے تھے، کہ کیا عظیم منشور تھا، کیا عظیم آئین تھا صاحب. کہ زمین ان قدموں کی استقامت کی گواہ آج بھی ہے کہ جنہوں نے پہاڑ کی طرح اپنی استقامت کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ ہم اپنے آپ کو لٹا سکتے ہیں، کٹا سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں، شہادتوں کے جام نوش کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے منشور سے کسی بھی طور سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. یہ 23 مارچ دو قومی نظریہ، یہ تو قدرت کی بنت ہے. یہ قدرت نے ایک منشور اس خطے کے لیے ڈیزائن کیا تھا جس کی طرف کبھی البیرونی آپ کو اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو کبھی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ 500 برس پہلے اس کی نوید دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سب قدرت کے کارخانے میں ہو رہا تھا. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک قائد ہو گیا، ایک نظریہ ہو گیا، ایک راستہ ہو، ایک منزل ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ لسانیت کے اور تعصب کے سارے بتوں کو ہم نے گرا دیا؟ کوئی مذہب کا جھگڑا نہ تھا، کوئی مسلک کا جھگڑا نہ تھا، کوئی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی نہ تھا، کوئی اہل حدیث نہ تھا، کوئی سندھی مہاجر پٹھان بلوچ پنجابی، کوئی تفریق نہ تھی. سب ایک کاز کے لیے کھڑے ہوئے تھے.
وہ کاز تھا پاکستان کا، پاک استان کا حصول، پاک استان، میرا آپ کا پاک استان ایسے ہی نہیں بن گیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ کیا منظرنامہ ہوگا کہ جب فرنٹیئر میل سے میرے آپ کے قائد دہلی سے چلے اور لاہور پہنچے، تاریخ بتلاتی ہے کہ ہزاروں کا مجمع قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے موجود تھا، اور ہر ایک کی زبان پہ صرف ایک ہی نعرہ تھا، قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جذبہ بڑا دیدنی جذبہ تھا، خدا کی عزت و جلال کی قسم بس چلے تو میں ہر اس ذرے کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں کہ جہاں پر میرے آپ کے پاکستان کے اکابرین کے قدم پڑے، کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو ایک آزاد ملک عطا کر دیا، جنہوں نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا دیس عطا کر دیا، ایک ایسا وطن عطا کر دیا کہ جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ سانس لے سکتے ہیں، کہ جہاں ہماری ہر شے مکمل طور پہ آزاد ہے، ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے۔ اس پاکستان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو مینار پاکستان اس وقت انتہائی تمکنت کے ساتھ موجود ہے نا، اس کے سائے کے اندر کھڑے ہونے والے لوگ آج اس بات کو محسوس کریں کہ 23 مارچ 1947 کو ایک لیڈر آیا تھا جس کی زبان کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، جس کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں جم غفیر کی صورت میں اپنی آنکھوں میں امنگوں کے دیپ جلائے، اپنی جد و جہد کے جذبوں کو یوں کہیے کہ منزل کی تلاش کی دستار پہنائے، ایثار و قربانی کا شاہکار بن کر اپنے قائد کے سامنے کھڑے تھے اور اپنی ڈب ڈباتی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے، اپنی سماعتوں سے اس کو سن رہے تھے۔ سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن معلوم تھا جو بات کر رہا ہے وہ ہماری بات کر رہا ہے، کوئی مقصد اس کا پیچھے نہیں، کوئی منشور نہیں ہے، صرف ایک منشور ہے، وہ یہ کہ وہ پاکستان بنانا چاہتا ہے، پاک استان بنانا چاہتا ہے۔ لہٰذا آج میں صرف ایک گزارش ابتدا میں کرنا چاہوں گا، یہ 23 مارچ بنیادی طور پر خراج تحسین ہے ان تمام تر اکابرین کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے لیکن ہمیں بنا دیا، ہماری نسلوں کو بنا دیا۔ اور یہ 23 مارچ ہے بنیادی طور پہ تجدید عہد وفا کا دن۔ اپنے ملک سے وفا کیجئے، اپنی مٹی سے وفا کیجئے۔ یاد رکھیے مٹی ہے تو ہم ہیں، یہ مٹی نہیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اڑا کے پھینک دیجئے اپنے آپ کو۔